یہ اس کو تھوڑا سا سیریس نہیں لیا گیا آغاز میں. مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ ریبیز کی ہیں. اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. کوئی شک. السلام علیکم ناظرین، سنو حقیقت کے ساتھ میں ہوں شہود الحسن چغتائی. ناظرین، حامد بن اسماعیل کی لائف سٹوری لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حامد بن اسماعیل وہ نوجوان ہے جس کو ڈاگ بائٹ کے بعد ریبیز ہو گیا تھا، اور ریبیز کے بعد وہ انتہائی شدید بیماری کی حالت میں میو ہاسپٹل لاہور میں گیا. وہاں پر اس کا علاج ہوتا رہا. اس کے بعد اس کا ریبیز جو فیکٹر ہے وہ نیگیٹو آیا، تو اس کے بعد وہ اب اس وقت لاہور میں موجود مینٹل ہیلتھ کیئر میں زیر علاج ہے. جو حامد بن اسماعیل ہے وہ الخدمت کا ایک رضاکار تھا، اور میٹرک کے بعد لاہور آیا اور ایک شاپ میں ملازمت بھی کرتا تھا اور الخدمت کی جانب سے لوگوں کی خدمت بھی کر رہا تھا. اسی دوران ہی اس کو ڈاگ بائٹ ہوئی. جس کیمپ میں وہ موجود تھا، جہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی، اس کیمپ کے انچارج ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کیمپ تھا اس میں حامد کا کیا بیہیویئر تھا، اور یہ جب واقعہ ہوا تب حامد کس کنڈیشن میں تھا. جب اس کو ڈاگ بائٹ ہو گئی تو ان کو کب پتہ چلا، انہوں نے آگے سے کیا رسپانس دیا، تمام معاملات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ماجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا ماجد صاحب، یہ کیسے واقعہ شروع سے ذرا، کیونکہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں. آپ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آئی وٹنس کی. اس کے بعد بھی آپ جاتے رہے، حامد سے ملتے بھی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 اگست کو سیلاب کے حوالے سے دن 2 بجے ہم نے جب اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کیا تھا، تو جو ہماری لوکل کمیونٹی میں خدمت کے رضاکار تھے، جماعت اسلامی کے جو ایفلیٹڈ لوگ تھے، وہ سب لوگ جب اس معاملے میں ایکٹیو ہو گئے. اور 28 تاریخ کو جب سیلاب اپنے جوبن پہ تھا اور تھیم پارک کے اندر کو لگ بھگ 18-20 فٹ پانی ہر جگہ پہ پہنچ گیا، اس دن بہت سارے ہمارے والنٹیئرز ایسے تھے جو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے تھے، اور گھروں میں پانی تھا. کچھ لوگوں کے جانور اور کچھ کی مرغیاں جو پالتو انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی تھی، کچھ کے بھینسیں اور بکریاں اس طرح جمع تھا. تو حامد بھی اسی دن یعنی 28 تاریخ کو اس نے کیمپ جوائن کیا تھا، اور اس سارے سینیریو کے اندر وہ بھی موجود تھا. مغرب کی نماز کے بعد جب ہم لوگوں کو کھانا سرو کر رہے تھے تو حامد کے پاؤں پہ میں نے ایک زخم دیکھا اور اس کے اوپر ایک پٹی بھی لگی ہوئی تھی. تو میں نے حامد سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہوا ہے؟ تو حامد نے بتایا کہ میں اس طرح سے ایک گھر سے جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو ریسکیو کر کے باہر لے کر آ رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا. تو ایک ڈاگ نے جو ہے وہ میرے ساتھ اس نے روٹی کا ٹکڑا چھیننے کی کوشش کی اور وہ جمپ کر کے میری گردن تک آیا. تو اس کا کئی ہاتھ بھی اس کے منہ میں گیا ہے. اس نے پھر ایک ہاتھ نکالنے کے دوسرا ہاتھ دیا تو اس کے اوپر بھی اس کے دانت کے نشان، پھر وہ پیٹ پہ حملہ آور ہوا، اور پھر اینڈ پہ اس نے پاؤں پہ جو ہے وہ نشان ڈالے، اپنے دانت لگائے. تو میں نے پھر فوری طور پہ جو ہمارے میڈیکل انچارج تھے اس وقت ڈاکٹر فہد، ان کی طرف حامد کو ریفر کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ فوراً ان سے ملیں، اور ویکسینیشن کے حوالے سے اس کو جو ہے فوراً پھر ہم نے بھیجا جو بیریا ٹاؤن کے ساتھ لائف کیئر ہاسپٹل ہے. پہلی ویکسینیشن اس کی وہاں سے ہوئی. تقریباً 3 گھنٹے اس وقت تک جو ہے وہ گزرے. 3 گھنٹے کے بعد یہ اس کو تھوڑا سا سیریس نہیں لیا گیا آغاز میں، لیکن 3 گھنٹے کے بعد جب مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے اس کو فوری طور پہ تھوڑا سا ڈانٹا بھی، اور یہ ساتھ میں کہا کہ بیٹے اس کو آپ نے نارمل نہیں لینا، اس کی ویکسینیشن کی طرف بڑھیں. اور ویکسینیشن کے لیے پھر ڈاکٹر کا جو ریفرنس تھا وہ بھی ضروری تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے پھر ریفر بھی کیا. تو پہلی جو ویکسینیشن ہے وہ رات میں ہی ہو گئی تھی. جس رات میں ڈاگ بائٹ کیا ہے اسی رات میں پہلی ویکسینیشن ہو گئی تھی. اگلے دن پھر سیکنڈ ویکسینیشن، اور پھر تھرڈ، اور پھر فورتھ ویکسینیشن تک ہمارے پاس اس کا مکمل ریکارڈ بھی ہے اور ساری چیزیں. لیکن اس کے بعد کچھ اس میں ڈاکٹرز کی طرف سے جناح ہاسپٹل میں جب یہ گیا ہے تو کچھ سیریس نہیں لیا گیا، اور بہرحال ہم نے اس کی ویکسینیشن کمپلیٹ کروا لی تھی. ایک انجیکشن اس میں مس ہو گیا تھا، بعد میں جا کے ہمیں اس بات کا پتہ چلا. بہرحال ڈاکٹر فہد اس کو جو ہے وہ پیچھے سے پرسیو کرتے رہے، اور اینڈ ڈیز تک جو ہے وہ ڈاکٹر فہد ان کے ساتھ رابطے میں رہے، اور رابطے کر کے ان سے ساری معلومات بھی لیتے رہے. 10ویں دن کی یہ بات ہے،
میس میں اس کی جو ڈیوٹیز تھی وہ میس میں زیادہ تھی. اچھا یہ ساتھ ساتھ ویکسینیشن بھی ہوتی رہی اور وہ کیمپ میں ڈیوٹی بھی ادا کرتا ہے؟ ڈیوٹی بھی ادا ٹھیک کرتا. ٹھیک. تو 10ویں دن جا کے دوپہر کے وقت اس کو جو ہے وہ جب وائرس نے اٹیک کیا دماغ کو اور یہ اپنی کیفیت کے اندر بالکل ایک ایسا سین ایک ایسا منظر بن گیا کہ خوفناک. تو پھر ہم نے وہاں پہ جو کیمپ کے سارے والنٹیئرس تھے انہوں نے اس بچے کو بڑی مشکل سے قابو کرنے کے بعد ایمبولینس کے ذریعے پہلے منصورہ ہاسپٹل بھیجا. تو وہاں سے پھر جناح میں ریفر کیا گیا اور جناح سے پھر میو میں ریفر کیا گیا. تو اس دن ہمارے لیے ایک چھوٹی سی قیامت ہی تھی جو اس کی کیفیت تھی. اور بس اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایسی ہی کیفیت سے محفوظ رکھے. اور ہم سب پوری فیملی پورا خاندان اور پوری جماعت چونکہ جماعت بھی ایک خاندان ہے تو ہم سب بہت پریشان تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس بچے کی زندگی بخش دے اور ظاہر ہے خدمت کے کام کے اندر وہ معمول تھا. اس 10 دنوں میں وہ جب خدمت کیمپ میں آپ کے ساتھ رہا تو اس کا بیہیویئر کیا تھا؟ وہ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا؟ بہت پازیٹیو بیہیویئر تھا. میرے ساتھ وہ ہر چیز میں کوآرڈینیٹ کرتا تھا اور ہم اس کو جو بھی ڈیوٹی اسائن کرتے تھے وہ بڑے شوق سے کر رہا تھا. کسی قسم کا کوئی چڑچڑاپن نہیں تھا اس کے اندر. ٹھیک. نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایگریشن تھا. ہر چیز بہت اسموتھلی چل رہی تھی. اصل میں اب جب بعد میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو انجیکشن ہے وہ ویکسینیشن سے پہلے ہوتا ہے. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں شاید اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کی بھی کمی ہے اور اگر میڈیا چاہے تو اس پہ بہترین اویئرنیس دی جا سکتی ہے. بالکل دیں گے ہم اویئرنیس دیں گے. اور یہ جو ڈاگ بائٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ میرا خیال میں اب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہاں مائی صاحب ابھی ریسنٹلی آج بھی ہم حامد سے مل کے آئے ہیں اور حامد کی کنڈیشن ویسی تو نہیں ہے جیسی وہ پہلے تھی کہ جس طرح ایک پاگل پن کا دورہ پڑ جانا. اس وقت تو وہ بڑا نارمل ہے, اسٹیبل بھی لگا ہمیں. میں نے اس کی فائل بھی پڑھی. تو جب آپ میو ہاسپٹل اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس کی کنڈیشن تب بڑی انسٹیبل سی تھی. وہ کنڈیشن کیا تھی اور آپ نے تب کیا دیکھا؟ مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ ریبیز کے ہیں. اور ہمارے جو اپنے پینل میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو جماعت کی اس ذمہ داری کو بھی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے جب ان سمٹمز کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ریبیز ہو گیا اور یہ لا علاج ہے. شام میں جب ڈاکٹرز کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ بس اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے وہ صحت دے دے. بہرحال علاج کی شکل میں کوئی ایسا ہمارے پاس نسخہ موجود نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کا علاج ہو جائے گا. اور اس کا بچ جانا پھر ایک معجزہ ہی ہوا. یقیناً آپ کے سامنے ہے سب کچھ اور آپ نے اس کی فرسٹ ڈے والی کیفیت بھی دیکھی ہے, پھر ڈاکٹرز کی رائے بھی آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں فائل بھی پڑھ کے آیا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی پوری فائل کے اوپر جتنا بھی میڈیکیشن ہوئی ہے وہ ریبیز کو سامنے رکھے ہوئی ہے. تو تقریباً 16 دن ہم میو ہاسپٹل میں رہے ہیں اور میو ہاسپٹل کا جو کوآپریشن تھا وہ مثالی تھا. ہمارے ڈاکٹرز نے, پیرامیڈیکل سٹاف نے, نرسز نے اور بالخصوص جو نرسز جو ہے اس وقت حامد کی کیئر کر رہی تھی وہ بہت انہوں نے پولائٹلی اس کیس کو ہینڈل کیا. عام طور پہ اس طرح کے مریض کے پاس لوگ جانا اس سے خوف کھاتے ہیں. ایک رات کی بات ہے, ہم حامد کو ملنے کے لیے گئے ہیں نیکسٹ ڈے. تو اس رات اس نے کافی ہاسپٹل میں جو اے سی ہے وہ توڑ دیا تھا. تو جو باہر گارڈ کھڑے تھے نا ہاسپٹل کے وارڈ کے, مجھے وہ ملے ہیں, کہتے سر رات کے ٹائم جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو سارے گارڈ ڈر گئے, وہ اس کے قریب نہیں آ رہے. گارڈز تک ڈر گئے تھے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ کچھ نہ کرتے. اور یہاں پر ایک میتھ بھی ہے کہ یہ جو ریبیز کا پیشنٹ ہوتا ہے یہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے ریبیز. یہی تھا, یہ وائرس جو ہے وہ وائرل ہے اور اگر کسی کو یہ بائٹ کرتا ہے تو اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا, اس کے لعاب کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائے گا یا کسی بھی لیکوڈ کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو ناخن مارے گا تو اس کے اندر بھی یہ جو ہے وہ, اور ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے, پیرامیڈیکل سٹاف بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سب لوگ احتیاط کے ساتھ اس کو ٹریٹ کریں. جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ ایک قیامت سے کم منظر نہیں تھا. ایک نوجوان جو 20 سال کا ہے اور جو خدمت خلق کے کام پہ لگا ہوا ہے اور اس کی ورکنگ میں بھی کوئی شک نہیں تھا. مطلب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو, اس کے اندر اتنا شوق اور جذبہ تھا کہ میں کئی دن تک اس کو کہتا رہا حامد آپ سوتے کب ہو. تو مجھے کہتا ہے کہ صبح 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک, کبھی مجھے کہتا 12-1 بجے کے بعد. میس میں بھی ڈیوٹی دیتا رہا, پھر جو کام اس کو کہا وہ کرتا رہا. اور یہ سب کام چونکہ ہم کر تو اللہ ہی کی رضا کے لیے تھے
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ جو بچ نکلنا ہے یہ نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ اس کے بعد دعاؤں پہ یقین بڑھ گیا ہے. کیا اور پورا پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ پوری دنیا سے میسیجز آئے, پورے پاکستان سے میسیجز آئے, اتنے لوگوں نے رابطہ, کوئی کسی نے کلام اللہ پڑھنے کے لیے بتایا, کسی نے دم بتا دیا, کسی نے نمک بھیجا, کسی نے کو پڑھ کے گڑ بھیجا. مطلب یہ کہ لوگوں کے پاس اس حوالے سے جو بھی کوئی معلومات تھی وہ اس کو شیئر کر رہے تھے. آج کے دن تک بھی حامد کی کوئی بھی سوشل میڈیا پوسٹ میں دیکھتا ہوں تو اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ اللہ اس بچے کو کامل صحت دے. میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا تو وہ خاتون تھی کوئی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی جو نیت ہے اس کو قبول فرمائے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ حامد میرے بیٹے جیسا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ کے کہ جیسے میرا ہی بیٹا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, یہ جو دعاؤں کا عمل تھا نا, ہمارے پاس جب ڈاکٹرز آئے ہیں, بحریہ ٹاؤن سے بھی ڈاکٹرز آئے تھے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک تو آپ اس کا روزانہ میں صدقہ دیں اور صدقہ اس کی بلا کو ٹالنے گا. اور اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. اور پھر جب انہوں نے اس کی کیفیت کو مختلف طریقوں سے, مختلف اینگل سے انالائز کیا, انالائز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا صدقہ ہر روز کی بنیاد پہ دیا کرے. تو ہم نے پھر صدقے میں بھی دیکھا کہ اس سے بھی روز بروز اس کی کیفیت بہتر ہونا شروع ہوئی. باقی یہ بچہ چونکہ خود بھی حافظ قرآن ہے, اس کا 18 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے, تو اس کی زبان سے ہم بار بار کوشش کرتے تھے کہ سورہ یاسین پڑھی جائے, سورہ رحمان پڑھی جائے. یہ پھر اذان دینے میں بہت شوق رکھتا تھا. کیمپ میں بھی ایک دن اس نے اذان دی, آیت الکرسی پڑھتا رہا. آیت الکرسی پڑھتا رہا. کیمپ میں بھی ایک دن اس نے اذان دی تو اس دن نمازوں کی تعداد بڑھ گئی. سبحان اللہ. تو یہ اب بھی وہ بتاتا ہے کہ جس دن میں نے اذان دی تھی اس دن نمازی زیادہ تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے ظاہر. اچھا اور جو بہت اچھا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو اچھا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو ہمارے مقدر یا نصیب میں اچھا نہیں ہے وہ بھی اللہ کی مشیت ہے. تو بہرحال اس بچے کے لیے جتنی دعائیں ہوئی ہیں وہ ایک ریکارڈ ہے, کوئی شک. اس میں پورا مطلب ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 15ویں یا 16ویں دن جب اس کے سپاٹس کا جو پیریڈ تھا وہ کم ہو گیا, جو اس کو جرک لگتے تھے, جب اس کا پیریڈ کم ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ اب اس بچے کی زندگی داؤ پہ نہیں ہے, داؤ پہ ہے, مطلب اب داؤ پہ نہیں ہے. تو پھر ہم امید آ گئی. کیا ہوا, اور پھر ہم کافی خوش ہوئے. اور کل ہم نے پھر سالگرہ بھی اس کی. اچھا, کل سالگرہ آپ نے منائی, یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سالگرہ میں وہ کتنا خوش تھا. حامد کا جو میرے ساتھ ایک ریلیشن ہے وہ کچھ اور طرح کا ہے. حامد مجھے اپنے والد کی جگہ پہ سمجھتا ہے, چونکہ اس کے والد صاحب اور میرا تعلق آپس میں بہت 2006 سے بلکہ 2005 سے ہم ایک ساتھ میں اکٹھے ہیں. اور والد صاحب ان کے جو ہے وہ میرے اسکول میں میرے ساتھ موجود تھے, میری محفلوں کے اندر ہم دونوں اکٹھے جاتے تھے, ہر طرح سے ہم اکٹھے تھے. تو یہ بچے تو تب بہت چھوٹے تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو چونکہ میرے ساتھ اس کے فیملی ریلیشنز بھی موجود تھے تو اس لیے مجھ سے یہ زیادہ ایفیلیٹڈ تھے. بالکل ٹھیک. والد صاحب کی وفات کے بعد پھر انہوں نے یہ عزت مجھے دی کہ میں ان کے باپ کے جیسا ہوں, استاد بھی ہوں, اور وہ میری بات بھی سنتا ہے اور مانتا بھی ہے. بہت سارے مواقع تو ایسے بھی آئے کہ جب بہت سارے کام جب وہ اگریسو ہوتا تھا اور وہ نہیں کرتا تھا, یا اس پہ ضد ہوتا تھا یا وہ ضد کرتا تھا, تو مجھے کہا جاتا تھا کہ اس کو ذرا یہ کام کہے تو وہ کر لے گا, اور اس کی مہربانی کہ وہ کر لیتا تھا. کیا بات, تابعدار تھا. تو اس بات کو وہ بھی ایکنالج کرتا ہے, بتاتا بھی ہے, اور اس کا شکریہ کہ وہ بتاتا ہے. آج بھی جب ہم گئے ہیں تو آپ کا ذکر کر رہا تھا کہ کل 3 میرے کیکس آئے ہیں سالگرہ کے, جن میں سے ایک ماجد بھائی لے کے آئے ہیں, اور بڑا خوش تھا اور بڑے انرجی فل تھا آج. اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب اس کو ہاسپٹل سے چھٹی مل جائے اور وہ گھر آ جائے. نہیں, ابھی چھٹی کا کل میں نے اس کو کافی کاؤنسلنگ کی ہے اس کی کہ بیٹا ابھی چھٹی ہمیں نہیں چاہیے. 15 تاریخ کو بیسیکلی MRI ہے, اور MRI میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی سائیکوٹرسٹ جو جتنے بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں انڈر آبزرویشن ہے. سیکنڈلی اس کا جو نیورو ایشوز ہیں اس کو بھی ہم مطلب ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کے ساتھ پورا رابطہ ہے. تو سائیکوٹرسٹ بھی اور نیورولوجسٹ بھی جب یہ اوکے کر دیں گے
रेबीज़ का भी हम एक टेस्ट करवाना चाह रहे हैं दोबारा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब अल्लाह के फजल से बेहतरीन आ जाएंगी, नताइज जब हामिद की सेहत के हक़ में आएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्चार्ज भी करेंगे और एक हीरो की तरह इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर लेकर आएंगे। क्या कहने हैं जी, एक हीरो की तरह वो एक सोसाइटी में वापस आएगा, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हामिद को सेहत कामिला अता फरमाए। उसके लिए जितने लोगों ने दिल से दुआएं की, अल्लाह ताला उनको भी, उनकी ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाए। और इसी मैसेज के साथ कि हामिद के लिए दुआ करते रहें। माजिद भाई ने जो जो बातें बताई हैं वो मनोअन हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा दुआएं हों और वो जल्द अज जल्द वापस अपनी ज़िंदगी में लौट सके। अपने मेज़बान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह निगहबान।